السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب کسی مومن کو کوئی مصیبت، کوئی غم پہنچتا ہے تو اس وقت مومن کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، انسان کو چاہیے اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کلمات ادا کرے۔ ان کلمات کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ہم نے اسی طرف ہی جانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی مر کر جانا ہے۔ تو صبر کرنا چاہیے۔ صبر کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی طرح میت کے اوپر رونا، اس بارے ایک حدیث، بنیادی حدیث آپ یہ یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے من ضرب الخدود و شق الجیوب، جو اپنے رخسار کو پیٹتا ہے اور اپنے گریبان پھاڑتا ہے اور واویلا کرتا ہے، کپڑے پھاڑنا، اپنے بالوں کو نوچنا، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلیت والے الفاظ کہنا۔ تو اس طرح یعنی حرکات کرنا، ایسے باتیں کرنا جو جاہلیت والی ہوں، جو تقدیر پر اعتراض جس پر آتا ہو، تو ایسے کلمات کہنا یہ غلط ہے۔ اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں، اگر کیونکہ غم ہوتا ہے اپنوں کی جدائی کا، جب کوئی وفات پا جائے تو آنسو کا آ جانا یہ رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی کا بیٹا وفات پا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے اور اللہ کے نبی غمگین بھی ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو کا آنا یہ رحمت ہے۔ الفاظ جاہلیت والے نہ ہوں، انسان پریشان ہو جاتا ہے ایسے اوقات میں۔ صبر کرنا چاہیے اور انا للہ و انا الیہ راجعون ایسے الفاظ پڑھنے چاہیے۔ جو انسان نوحہ کرتے ہیں، جاہلیت والے الفاظ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں، تو وہ غلط ہے، شریعت میں وہ کہنا غلط ہے۔ میت کے اوپر آنسو بہانا، آنسو کا آ جانا بذات خود بناوٹی نہیں ہونے چاہیے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسری عورتوں کو دکھلانے کے لیے ان کی آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں، وہ غلط ہے، اسلام نے ان کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں، ان کی یاد میں اگر انسان کنٹرول بھی کرتا ہے، ان کی یاد میں پھر بھی آنسو آ جاتے ہیں تو پھر کیا وہ صحیح ہے، وہ کیا ہے صحیح ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے کہ میت پر جب رویا جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے، واویلا کیا جاتا ہے، جاہلیت والے الفاظ جو ہے کہے جاتے ہیں، اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے، میت کو عذاب ہوتا ہے۔ وہ بھی اس شرط پر محدثین کرام ان احادیث میں تطبیق دیتے ہیں، وہ بھی اس شرط پر میت کو عذاب ہوگا اگر میت نے ان کو جو ہے اس چیز سے منع نہ کیا ہوگا۔ میت نے مرنے والا جو وفات پا چکے اپنی زندگی میں اگر ان کو اس کام سے نہ روکا ہوگا، پھر کیا ہے اس کو عذاب ہوگا۔ یہ تطبیق ہے محدثین کرام کی کہ اگر یہ رسم ہوتی ہو، جو انسان وفات پا چکا اس کی زندگی میں، اس کی موجودگی میں یہ رسم پہلے جو ہے ادا کی جاتی ہو، رویا جاتا ہو، واویلا کیا جاتا ہو، نوحہ کیا جاتا ہو، اور یہ انسان نہ روتا ہو اور اس چیز کو اچھا سمجھتا ہو
اور نہ روکتا ہو دوسروں کو، تو پھر کیا اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کو عذاب ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ روکتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ رویا جائے، پھر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب سے بچا لیتے ہیں، پھر اس کو عذاب نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔